استاد کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ایج پر آ کے بات کرتا ہے. So the question is that ہم کوشش کرتے ہیں دنیا میں کہ ہر کسی کے ہم حقوق ادا کریں, اور کہیں نہ کہیں ہیومن ایرر کی وجہ سے کسی کا حق جو ہے وہ رہ جاتا ہے. پھر انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے مکافات عمل کا, ریٹرن بیک کا. کیسے اس چیز کو انسان رکھے کہ یار ہر کسی کے حقوق بھی ادا کرنے اور مکافات عمل کا خوف بھی ہے, ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی چیز کمپرومائز ہو رہی ہے؟ قوم کو یہ بتا دیں مکافات عمل ہوتا کیا, مشکل اردو ہے, جیسی گرمی ویسی بھرنی, ٹیٹ فار ٹیٹ. مکافات عمل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر حق آپ نے غیر دانستہ طور پہ آپ نے حقوق مارے ہیں, ہر وقت استغفار توبہ کرتے ہیں. اور اگر غیر دانستہ طور پہ مانے اور وہ آپ کے آگے موجود ہیں وہ لوگ جن کے آپ نے حق مارے ہیں, بار بار ان سے کہہ دینا بھائی معذرت چاہتا ہوں غلطی, معذرت چاہتا ہوں غلطی, دل صاف کر لو, دل صاف. اگر وہ زندگی سے چلا گیا تو اب اپنے لیے نہیں اس کے حق میں استغفار کریں. استغفار قیامت کے دن نیکیاں بن کے آئے گی نا. تو ایک بندہ جب جائے گا فوت ہو گیا اور اللہ کے پاس جائے گا اور پہاڑ آئیں گے نیکیوں کے, تو وہ پوچھے گا یہ کس نے کیا ہے؟ بولے گا یہ تیری اولاد تھی جس نے تیرے لیے استغفار کی, یا تیرا یہ اور کوئی دوست تھے جنہوں نے تیرے لیے استغفار کی, یہ تیرے دشمن تھے جنہوں نے تیرے لیے استغفار کر دی. تو دعا دیتے ہیں اس کو, اس کے حق میں دعا کریں کہ اس کے آخرت اور دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ایک اس طریقے سے کمپنسیٹ کر سکتے. دوسری بات یہ اللہ ایک اصول ہے اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا او کما قال نفس, برا کرو اس کو اچھائی سے ریپلیس کر دو جو اسے ایریڈیکیٹ کر دے. شریعت کارما میں اور شریعت میں یہی فرق ہے. کارما ہمیشہ سزا دیتا ہے, جو آپ نے برا کیا آپ کو سزا ملے گی ملے گی. شریعت میں ایسے نہیں, بلکہ اللہ کہتا ہے یبدل السیئات حسنات, اگر تو توبہ کر لے صحیح طریقے سے, اگر تو نے حق مارے تو اللہ تیری برائیوں کو بھی نیکی میں بدل دے گا. سورہ فرقان کی آخری رکوع کی ہے. تو ڈو گڈ آفٹر این ایون ٹو پریونٹ این ایون ہیپننگ ٹو یو. دیٹس مائی آنسر. ایک سوال آیا پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ کہ لوگ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں, کبھی کسی کو آنسر بیک نہیں کرتے, رسپونڈ نہیں کرتے, تو سامنے والے کو بہت زیادہ نیگیٹو ہونے کا موقع ملتا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو کبھی رسپونڈ ہی نہیں کرے گا, اس کو جتنا مارنا ہے مار لو. پھر ایک ایسا ٹائم آئے یا آپ کو بتا دیں کہ کس وقت پتا چلے گا کہ نہیں یار ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریئیکٹ, ناؤ اٹس ٹائم ٹو سے سم تھنگ, ناؤ اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. تو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ پازیٹیو رہتے ہوئے بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ انسان بولتا ہے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو آنسر. پہلا ایلیمنٹ یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن, پازیٹیوٹی بھی اس لیول کی ہو جو اس محل میں صحیح اپلائی کرنے والی ہے, اس کی نیگیٹیوٹی چینج ہو جائے, نیوٹرلائز اب نہیں ہو رہی, کھڑی ہے, پہلا موو خراب ہو گیا. اب پازیٹیوٹی کے اندر تھوڑا سا لائٹر ایول کا فلیور ڈالا جائے گا ٹو انگیج ہم انٹو, تاکہ اس کا سینس کھلے. نیگیٹو آدمی کا مقصد اصل میں اس کا سینس کھولنا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہٹ آ رہی ہے ادھر سے, تو پہلے پازیٹیوٹی سے ریلیکس کرو. ادفع باللتی ہی احسن قرآن یہ نہیں ہوتا تو کبھی کبھی جزاء السیئات سیئۃ بمثلہا, سم ٹائمز an evil is met with a slighter smaller evil, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. اگر یہاں پر بھی نہیں رک رہی چیز تو پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اللہ نے ایک اور ایلیمنٹ رکھا ہے انگیج نہیں. اور اگر وہ انگیجمنٹ اگنور کرنے کے بعد بھی کھڑی ہے زندگی کے اندر مسائل, اس کے اندر جو شروعات ہوگی نا اس کو انگیج کرنے کی, وہ اس نیگیٹیوٹی کو رسپونڈ کرنا ہوگا احساس دلانے کے. آپ نیگیٹیوٹی کا جواب نہ دیں, احساس پیدا کرنے والے اصول اپلائی کریں. اب آپ انگیج ہونے لگیں, اب احساس ہوگا, بات چیت شروع ہو رہی ہے نا, پہلے اگنور بھی کر لیا, سلام بھی کر لیا, اسمائلز بھی دے دی, نہیں سمجھ میں آ رہی, اب بات چیت شروع کرنے کو جملہ بڑا دیکھ کے ہونا ہے, جو زیادہ تر اس کے احساس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, اس کے ضمیر کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, اس کی نیگیٹیوٹی کو نہیں. کیونکہ جب آپ اس کی نیگیٹیوٹی کا جواب کو دیں گے نا تو وہ اس سے بڑی نیگیٹیوٹی دے گا اسپیڈ. So when people are trying to be negative with you, trying to be the positive on the side, that will create that feeling of احساس. اگر آپ کے وہ الفاظ سے بھی نہیں ہو رہا then try the second thing. تو آپ کو اس طرح یہ کرنا پڑتا ہے, اور اینڈ میں جا کے پھر آپ کو سیکنڈری پروٹوکالز میں انگیج ہونا پڑتا ہے, جہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ ان ایلیمنٹس کے اندر ڈنڈا بھی دیتے ہیں ایک لحاظ سے, ایریڈیکیٹ بھی کرنا پڑے اس کو. تو اس کے کافی سٹیجز ہیں, لیکن اکثر لوگ جو ہے نا انہیں خاموشی اور چپ کی مار سے بھی مارا جا سکتا ہے, برداشت کی مار سے بھی مارا جاتا ہے. کاؤنسلنگ کبھی کبھی کسی اور کے تھرو کاؤنسلنگ کرائی جا سکتی ہے. Sometimes it is to giving the taste back of his own medicine.
جیسے ایک شخص نے آ کے نبی کو بولا نا مجھے زنا کی اجازت دے, آپ نے کہا کیا تم اپنی فیملی کے لیے بھی یہ پریفر کرو گے؟ خلاص اسے بات سمجھ میں آئی. It depends upon وہ نیگیٹیوٹی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے پازیٹیو ایلیمنٹ سے, اور پھر اگر نیگیٹو بھی ہونا ہے بالکل دھڑام کر کے پورا نیگیٹو نہیں ہوتا ہے, اس کی بھی اسٹیجز ہیں پورے. کافی سارے لوگ آپ سے جو ہے نا وہ بکس کی ریکمنڈیشن پوچھ رہے ہیں, پلیز گائیڈ کرنے کے کون سی بکس پڑھی جائیں, کون سی بک پڑھی جائے, موٹیویشن, آن مائنڈ سیٹ, آن سائیکالوجی, یہ ساری ڈومینس. میں تو آپ کو یہ کتاب کھڑی ہے نا آپ کے سامنے پڑھنے کی, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی فیوریٹ بک کون سی, سارے لیکچرز دیے ہیں آپ کو, لیکچرز بھی موجود ہیں, 4 لائیو سیشن موجود ہیں. پھر آپ مدرار کے فیس بک پہ جائیں گے تو آپ کو میرے گاڑی کے اندر میں I was driving to پنجاب ٹور, میرے 4-5 لائیو وہاں پڑے ہیں, جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھی خاصی باتیں ڈسکس کی ہیں, اور اگر مزید آپ کو کتابیں پڑھنی بھی ہیں, میں تو آئی تھنک قرآن پڑھتا ہوں, اسی میں سے اصول نکالتا ہوں سارے, اسی سے زندگی سیکھتا ہوں. آئی تھنک دا بیسٹ بک ٹو ریڈ اباؤٹ لائف از قرآن, اور کسی اچھے استاد سے پڑھیں, انشاءاللہ ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا آپ کو. کائنڈلی ایک سوال آیا ہے, ویسے تو پوری ورک شاپ کا ٹاپک ہے, کائنڈلی گیو سم ٹپس آف بینگ اے گڈ ٹیچر. گڈ ٹپس, اور ٹیچر کے ساتھ آئی تھنک ادوی میں سوال تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا, جو تھوڑا سا پیچھے آیا تھا, وہ شاید 2 گھنٹے ہو گئے ہمیں, کہ کیا ٹیچنگ کی فیلڈ میں کاؤنسلنگ کو کیسے انکلوڈ کیا جا سکتا ہے, یا کاؤنسلنگ اور ٹیچنگ میں کیا فرق ہے؟ کاؤنسلنگ اور ٹیچنگ کو تعلیم میں اگر لائیں, اور کاؤنسلنگ تربیت ہے. تعلیم اور تربیت میں فرق یہ ہے, تعلیم ویلیوز کی جگہ ڈھونڈنے کا نام ہے, تربیت ویلیوز اتارنے کا نام ہے. اکثر لوگ عالم اچھے ہوتے ہیں, علم بڑا ان کا پائے کا علم ہوتا ہے, ٹیچرز ہے گڈ ٹیچرز, مگر انہیں اپنا علم اتارنا نہیں آتا بچوں کے. کیونکہ جب تربیت کی بات آتی ہے نا, اور اللہ اپنے آپ کو تربیت لرڈ نکلے رب سے, با سے پیچھے تا لگائیں اور با کے آگے یا اور گول تا لگائیں, تائے تانیس جو ہے تو تربیت بنتا ہے آگے سے. تو رب جو ہے وہ اللہ نے جب اپنی تعارف کرایا نا سورہ فاتحہ میں, تو کہا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں اور وجود دیتا ہوں اور پھر کمال تک پہنچاتا ہوں. تو جب کمال تک پہنچانے کی بات آتی ہے نا, تو سب سے پہلی چیز ایک استاد میں, ایک مربی میں ہوتی ہے صبر, حوصلہ, اور ایک بہت اسٹرانگ ول اور بڑا اسٹرانگ مائنڈ سے. کیونکہ جو آپ کا جونیئر ہے وہ تو آگ میں جائے گا. ٹیچر کا کام ہے حوصلہ اور صبر بہت سالڈ رکھے. نمبر 2, چائلڈ سائیکالوجی, اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے والا اپنے لحاظ سے مت دیں, اس کی عمر پہ آنا پڑے گا. استاد کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ایج پر آ کے بات کرتا ہے. میں یہاں بیٹھ کے اپنے انٹلیکٹ کے لحاظ سے بات کروں گا تو کنفیوز ہو جائیں گے لوگ آگے سے. لوگوں سے حدیث الناس ما یعرفون, لوگوں سے وہ بات کیے جاتے ہیں جس سے وہ معروف ہوتے ہیں, جو ان کو پتہ ہوتی ہے, انہیں سمجھ میں آتی ہے. You don't talk things which they don't understand. تیسرا اصول یہاں پر یہ ہے, چائلڈ سائیکالوجی کے اندر دیکھیں اس کے ٹریگرز کون سے ہیں جہاں سے اس کی لرننگ سب سے زیادہ انہینس ہوتی ہے. وہاں سے آپ کو جو ہے نا ایلیمنٹ ڈالنے چاہیے بچے کے اندر, یہاں سے اس کی ہوتی ہے. جب آپ کا کلاس روم کا انوائرمنٹ ایک یارڈ اسٹک سے ہر بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے نا, اس لیے تو آپ کے یہاں کچھ جینیس پیدا ہوتے ہیں, کچھ ایسے ڈل ہوتے ہیں. ہر بچہ جینیس ہوتا ہے, اس کے سیکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اس لیے میں اگر کبھی اسکول بناؤں گا نا تو میرے ہاں ایک ٹیچنگ میتھڈ نہیں ہوگا. ایوری چائلڈ لرنس ان اے ڈفرینٹ مینر. دیٹ از دا بگیسٹ چائلڈ سائیکالوجی. اس کو سکھانے کے لیے ٹیچر ڈائیورس ہونا چاہیے, اور حالات ڈائیورس ہونے چاہیے, اور میتھڈز ڈائیورس ہونے چاہیے. تنوع جسے ہم کہتے ہیں, ایک طریقے کے ساتھ بارڈمس نہیں سمجھ میں آنا ہر بچے, طریقہ مختلف ہونا چاہیے, لوگ سمجھ سکتے ہیں. And that's my take on that of being a good teacher.